میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ کلام شمع اور شاعر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مسلمان قوم ہے اب کیونکہ وہ مختلف قوموں میں بٹ گئی ہیں، اس وجہ سے لوگ رسوا ہو گئے، اور آج اس چیز پہ علامہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک فرد ملت اسلامیہ سے تعلق رکھے اس کا کیا فائدہ ہے، اور بھی تھوڑا کچھ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں فرد قائم رکھتے ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے، ربط ملت یعنی ملت اسلامیہ سے تعلق، اور ملت اسلامیہ میں بھی خاص ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ملت اسلامیہ کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سیکولر طبقہ بھی ہے، گناہ گار طبقہ بھی ہے، اور جو فرد قائم ہے جو اس کی شخصیت بنتی ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ اور یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، تو یہ اسی کو انہوں نے سمجھ لیں اردو میں لکھا، اور اس کی حقیقت بتائی گئی کہ کیا ہے کہ فرد قائم ہوتا ہے اس چیز سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک اور حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صحبت کا اثر لیتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا تاکہ آپ میں بھی وہ خوبیاں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں موج کو دیکھو، موج کہاں ہوتی ہے؟ دریا کے اندر ہوتی ہے، بیرون دریا کے اندر، بیرون دریا کچھ نہیں۔ جب وہ ساحل ہوتا ہے، ساحل پہ جب آ کے لہر گرتی ہے تو وہ فنا ہو جاتی ہے، نہ اس میں وہ طاقت رہتی ہے، نہ وہ اس کی شان و شوکت رہتی ہے، نہ وہ اس کی ہیبت رہتی ہے جو دریا کی گہرائیوں میں تھی، جو ایک مسلمان قوم کی ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فرد جو ہے، اگر وہ جو لہر ہے وہ دریا کے ادھر رہے گا، اس طرف رہے گا، ساحل پہ نہیں آئے گا، اور ملت اسلامیہ سے اپنا تعلق رکھے گا، یعنی گہرے سمندر میں رہے گا، تو اس کی بڑی شان و شوکت ہوگی، اس کی بڑی ہیبت ہوگی، اور اسی سے وہ قائم ہوگا۔ اور اگر باہر آئے گا اور ساحل پہ آئے گا تو وہ فنا ہو جائے گا۔ خیمہ زن ہو وادی سینہ میں مانندے کریے، شعلہ تحقیق کو غارت کرے کاشانہ۔ کہتے ہیں خیمہ زن ہو، اپنا خیمہ لگا دو، کہاں پہ؟ وادی سینہ۔ خیمہ زن ہو وادی سینہ میں۔ وادی سینہ کون سی جگہ؟ جہاں پہ طور کا پہاڑ تھا، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرنے جاتے تھے، اور وہیں پر اپنی انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مانندے کلیم یعنی حضرت کلیم کی طرح۔ کلیم کون ہے؟ کلام کرنے والا۔ کلام کرنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں ان کی طرح خیمہ زن ہو جاؤ وادی سینہ میں، اور یہ خواہش رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، یعنی اس کی جستجو کرو، اس کی چاہت رکھو اسے پانے کی۔ شعلہ تحقیق کو غارت کرے کاشانہ۔ شعلہ تحقیق کس چیز کی؟ یہ خدا کو پانے، اور یہ شعلہ کس چیز کا ہے؟ یہ خدا کی عشق کی آگ کا شعلہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس شعلہ تحقیق کو، جو خدا کی عشق کی آگ کا جو شعلہ ہے، جو اپنے محبوب حق کو ڈھونڈنے کی وجہ سے کیا کہیں گرم ہوتا ہے، گرم جوش ہوتا ہے، شعلہ تحقیق کو غارت کرے کاشانہ کر۔ غارت کر کاشانہ کر، یا غارت کر کہتے ہیں لٹیرا بنا دے، کس چیز کا؟ کاشانہ کا، اپنے گھر کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آزاد چونکہ دنیا میں کسی بھی چیز کو، فرض کریں آپ نے ہیرے باندھے، آپ کو رزق کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، زیادہ تر انسان اس کے لیے میرے راستے میں قربانیاں دینے کو، اور چونکہ وہ تو اللہ پاک ہیں اور ان سے زیادہ قیمتی کوئی ہے نہیں، تو کہتے ہیں اب کیا کرو کہ اگر تمہارے پاس یہ شعلہ تحقیق ہے خدا کی عشق کی آگ کا، تو اس سے کیا کرو؟ غارت کرے کاشانہ کرو۔ بے شک تمہارا گھر بھی لوٹتا ہے نا، اس میں لٹا دو، یعنی اس راہ میں قربانیوں کے لیے تیار ہو، اور اگر لٹانی پڑے تو لٹا دو۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانے میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے علامہ خود کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو جرأت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر جوان ہونے کی قوم کی جسور ہو رہی ہو تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان کیا ہو جائیں؟ جسور ہو جائیں، یعنی نہایت جرأت مند ہو جائیں، او غیور، اور نہایت غیرت مند ہو جائیں، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں جو میری قلندری ہوگی، یہ جو میرا قلندرانہ کلام یہ کسی سکندری سے کم نہیں ہوگا۔ سکندری کیا ہے؟ وہ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی، جس کی بڑی شان و شوکت تھی، تو علامہ کہتے ہیں میں بھی اس سے کم نہیں ہوں گا۔ اس کی پہلے شرط ہے کہ نوجوان اتنے جرأت مند ہو، غیرت مند ہو، اور ان کے
کیونکہ دونوں چیزیں چاہیے ان کے کلام پہ عمل کرنے کی. شکریہ.